آج کی ویڈیو ہم بنانے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے نام پر ڈھونگ کر رہے ہیں، جو خود کو علماء کہتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کو اور علماء کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے طارق جمیل کا، جس نے انبیاء کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی گستاخیاں کی ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ سب بتائیں گے اور وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ جن میں اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ اتنی بڑی گستاخی! سب سے پہلے تو یہ نبی کا نام کس طرح لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 40 طاقتور آدمی کے برابر طاقت دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرغی ذبح نہیں کر سکتے۔ آگے میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں، آپ ذرا پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا، اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگائے اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی۔ اللہ کو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی، اور ان کی عمر کتنے تھی؟ 125 سے 30 کے قریب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اور اس سے پہلے تو زندگیاں بھی بڑی ہوتی تھی اور انسان جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھری چلنا مشکل تھی، اور وہ 92 سال کی عمر میں ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتے۔ 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک طاقتور 40 آدمی کے برابر طاقت دی ہوتی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا۔ اتنی بڑی گستاخی جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا آدھا نور دیا جس نبی کو، اس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح لوگوں کو کرنے دے سکتا ہے؟ اور یہ واقعہ تو کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے، کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ہندوؤں کی کتاب پڑھی ہو، عیسائیوں کی، یہودیوں کی کوئی کتاب پڑھی، اس میں کوئی لکھا ہو تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ ان کتابوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ علماء کے نام پر مولوی بن کر ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے دین کا مذاق بنا رہا ہے، یہ علماء کا مذاق بنا رہا ہے۔ اس جھوٹے مولوی کو سننا بھی کفر ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی ایسی بات کر دے جو کہ ہمارے دین کے اسلام کے خلاف ہو اور ہم اس پر یقین کر لیں تو اس میں ہماری اپنی ہی آخرت خراب ہونی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اسے سننا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کی ویڈیو بنانے چلیں تو ہماری یہ ویڈیو مکمل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ گستاخیاں کی ہیں، تو اس پر میں کبھی مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی چلتے ہیں ایک اور مولوی کی طرف۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا۔ اب اس کی بکواس سنی آپ لوگوں نے؟ چلو ان لوگوں نے بولا ہو وہ کافر تھے کیونکہ وہ یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ ان لوگوں نے بول دیا ہو، لیکن تمہیں یہ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم مسلمان ہو۔ اگر کل کو تم یہ بتاؤ نعوذ باللہ کہ طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے، تو تم یہ ہمیں بتانے کے لیے نعوذ باللہ یہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ مرزا صاحب اب کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے، اور تو وہ وہاں کے وڈیرے کہتے تھے یہ چھوکرا ہمیں دین پڑھائے گا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، اور رسول کریم کے لیے یہ بغیرتانہ الفاظ بول رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے یہ نازیبہ کلمات، کیا حضور کو زیب دیتے ہیں؟ آپ کہاں پر کہ کون سے آپ علمی کتابی ہیں؟ یہ آپ نے علم و کتاب پڑھی ہے، ہم علمی کتابی ہیں، تو ہے آپ کے اس علم پر اور آپ کی ان کتابوں پر جو آپ کے اللہ کے رسول کا ادب بھی نہ سکھا سکی۔ یہ سیرہ ابن ہشام کی دوسری جلد ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں تھے، جنگ بدر کے بعد عمیر بن وہب تلوار زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر سرکار کو قتل کرنے کے ارادہ سے جب مدینہ طیبہ آیا، مسجد نبی میں داخل ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق نے جو الفاظ بولے یہ سننا، آپ نے فرمایا حاذل کلب عدو اللہ، فرمائے یہ کتا اللہ کا دشمن رسول خدا کی بارگاہ میں کیا لینے آیا؟
तलवार लटका के मुंह उठा के आ गया हुजूर की बारगाह में, इसे नहीं पता ये दरबार रिसालत है, यहां हाथों को बांध कर आते हैं, तलवारें लेकर नहीं आते। हजरत उमर फारूक को आप जाकर मोरालिटी सिखाएं, जो हमें दर्स देने आ जाते हैं अखलाकियात का। फरमाया जो जिसको रसूल करीम का अदब ना हो, हजरत उमर ने फरमाया ये कुत्ता है और अल्लाह का दुश्मन है। तो इसकी बातें तो आपने सुन ली होगी कि ये किस तरह बकवास कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। आज चैनलों पर आकर कैमरे के सामने बैठकर क्या बेहयाई वाले अल्फाज बयान करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। कहाँ से इल्म हासिल किया है पता नहीं इस बेगैरत मिर्जा ने। तो दोस्तों ऐसे झूठे उलमा की 2-4 और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर कर परसों अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से उलमा सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं। चंद पैसों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये लोग गुस्ताखियाँ कर लेते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।